ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے برآمدے میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اگر حسین ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچ گئے تو رسول اللہ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ان کے ساتھ کھیلنے لگیں گے، اور ہم سب صحابہ رسول پاک کے مبارک کلام اور قرآن کی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ حسین کو روک لو۔ پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور پیار سے کہا، بیٹے حسین، تمہارے نانا اس وقت بہت مصروف ہیں، وہ اہم تعلیم دے رہے ہیں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، بعد میں اپنے نانا سے ملاقات کر لینا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم لوگ میرے نانا کی باتیں اس لیے سن رہے ہو کیونکہ جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کا نوا ہوں، پھر بھی تم مجھے اپنے نانا تک جانے سے روک رہے ہو۔ کیا میں اپنے نانا سے ملنے کے لائق نہیں ہوں؟ کیا تم سب یہ سوچتے ہو کہ میں ان سے کم ہوں، جبکہ میں ان سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں؟ جب یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچے تو وہ انتہائی ناراض ہو گئے۔ انہوں نے فوراً حذیفہ کی گود سے حسین کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور غصے سے بولے، اے میرے بیٹے، تم کیا بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ وہ رسول اکرم ہے، رحمت للعالمین ہے؟ ان کی وسیلے سے ہی یہ پوری کائنات پیدا کی گئی ہے، ان کے مقام اور شان کے سامنے کسی کی بھی مثال نہیں دی جا سکتی، اور تم میرے بیٹے ہو کر رسول اللہ کے شان میں ایسی گستاخی کی باتیں کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ سخت الفاظ سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور کہنے لگے، مگر حضرت علی نے انہیں موقع ہی نہ دیا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے حسین کا منہ پکڑ لیا، اتنی شدت سے پکڑا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں کے درمیان چوٹ لگ گئی اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تو وہ درد سے چلانے لگے، اے نانا کے صحابہ، تم لوگ مجھے میرے نانا کے پاس کیوں نہیں جانے دیتے؟ تم جس رسول کی بیان سن رہے ہو، میں اس رسول سے کسی بھی صورت میں کم نہیں ہوں، میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس رسول سے کئی گنا افضل ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے علی، تمہارا بیٹا حسین رسول کی شان میں گستاخانہ باتیں کیسے کر رہا ہے؟ اگر میرے بیٹے عبداللہ کی زبان سے ایسا ایک لفظ بھی نکلتا تو میں اسے اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین کو لے کر مسجد نبوی سے باہر نکلنے لگے۔ اسی وقت دوسری طرف سے رسول اللہ کی آواز آئی، اے علی، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے نوا کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی